اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام احکام اسلامی میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم جس اہم موضوع پر بات کر رہے تھے وہ تھا ازدواجی زندگی۔ ایک انسان خوبصورت تر زندگی گزارنے کے لیے، اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے شادی ضرور کرتا ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے اس پورے خطے میں، جس کو ہم پاک و ہند کے خطے کو کہتے ہیں، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں رائج ہو گئی ہیں جو شریعت میں تو نہیں ہیں لیکن ہمارے سماجی اعتبار سے اس کو جوڑ دیا گیا ہے۔ یہ اور بھی زیادہ آسان ہو سکتی ہیں کہ تاکہ ہم اپنے بچوں کی شادی صحیح طریقے سے کریں۔ ناظرین اکرام، ہماری یہ روش بھی ہے کہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنا پروگرام منجِ بشری حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے بارے میں احادیث یا ان کی حدیث کے بارے میں ہم بات کریں اور اس سے ہی اپنے پروگرام کا آغاز بھی کریں، اور آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی، اپنی روزمرہ کی شروعات حضرت کے بارے میں ان کی ظہور کی تاجیل کی دعا کریں اور اسی طریقے سے اپنی زندگی کا سفر آگے بڑھائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس موضوع پر ڈسکشن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی۔ آئیے اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا، بہت خوبصورت موضوع جو کہ ہم اس شادی اور اس کے سلسلے میں جو بات کر رہے ہیں، کہ ہم نے دیکھا کہ بہت ساری چیزیں اپنے ہاں جو رائج کی گئی ہیں، جس کو ہم اپنے اس پورے ملک کی بات کریں یا ہند پاک کی ہوئے، کہ جو شریعت سے کہیں میل کھاتی نہیں، تو کیا اس کو ہم بدعت کے زاویے سے رکھیں یا ہم یہ رکھیں کہ ان ساری چیزوں کو ہونا بھی چاہیے اور اپنی جو شادی ہے اس کو اور ایزی بنایا جائے؟ تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ جہاں تک ان رسم و رواج کا تعلق ہے، رسم و رواج ہر معاشرے میں تقریباً کم اور زیادہ رہتی ہیں۔ ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہے جو رسم بن جاتی ہے یا رواج بن جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اس علاقے کے لوگوں کی اور اس جو لوگ وہاں زندگی گزار رہے ہیں ان کے سلسلے میں معلومات یا ان کا جو سماجی ڈھانچہ ہے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں اس رسم کے ذریعے سے، رواج کے ذریعے سے۔ اسلام نے آ کر رسم و رواج کو دو طرح سے ڈیل کیا ہے، یہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک قاعدہ کلیہ بنا دیا ہے، ایک اصول بنا دیا ہے۔ اگر کوئی رسم و رواج اسلام کی اصل سے نہیں ٹکرا رہا ہے تو اسلام کو اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی رسم ایسی ہے جو آ کر اسلام کے اصول سے ٹکرانے لگے، اسلام کی تعلیمات سے ٹکرانے لگے، تو اسلام نے اس کا بھرپور مقابلہ کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے اس کو باقاعدہ طریقے سے عملی طور سے اس کے اوپر عمل کیا ہے اور لوگوں کو طریقہ بتایا ہے کہ رسم و رواج ہر علاقے میں پائے جاتے ہیں، لیکن اس کا دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ وہ کہیں شریعت کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے ہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو دین سمجھنے لگتے ہیں۔ جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے، بدعت کی وہاں تک بات ہے، اگر کوئی رسم انسان دین سمجھ کے انجام دے اور جزو دین سمجھ کر انجام دے کہ صاحب یہ دین کا حکم ہے، جبکہ دین نے اس کا حکم نہ دیا ہو، تو پھر یہ بدعت ہو جائے گی۔ بدعت کا مطلب ہی یہ چیز ہے کہ دین میں کسی ایسی چیز کا داخل کرنا جو دین کا حصہ نہ ہو، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ یہ مثال کے طور کے اوپر جو نماز مستحب ہو اس کو ہم واجب کر دیں، جو نماز جماعت سے نہیں ہو سکتی اس کو ہم واجب کر کے جماعت سے پڑھنے لگے، یہ بدعت ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو۔ یا مثال کے طور پر جو جملہ رسول اکرم نے استعمال نہیں کیا اذان میں، اس جملے کو ہم اذان میں شامل کر دیں، لہٰذا یہ جملہ یا رسول کے سامنے استعمال نہیں ہوا، اور اگر رسول کے سامنے استعمال نہیں ہوا ہے تو پھر اس جملے کو ہم اضافہ نہیں کر سکتے، یہ بدعت ہے۔ تو ہر وہ چیز جو جزو دین نہ ہو اور ہم اس کو جزو دین بنائیں تو پھر وہ بدعت ہو جائے گی۔ لیکن نہیں، جزو دین نہیں سمجھتے ہم اس کو، ہمارے علاقے میں کیا جاتا ہے، اسلام سے اس کا کوئی مقابلہ بھی نہیں ہے، اسلام کے اصولوں سے کوئی ٹکراؤ بھی نہیں ہو رہا ہے، تو اس کو کرنے میں کوئی حرج اور شریعت کی کوئی نقصان بھی نہیں ہو، کوئی نقصان نہ ہو رہا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو ایک سلجھے ہوئے انسان کی حیثیت سے دیکھیں
اور ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ نہیں اسلام کو تو نقصان نہیں پہنچا رہا ہے، لیکن اسلام نے جو ڈھانچے کو بنانے کی کوشش کی ہے، جو سماج کو تشکیل دینے کی کوشش کی ہے، اس میں یہ کہیں اڑچن تو نہیں بن رہا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی پڑے گی پھر اس سے دوری اختیار کی جائے۔ مثال کے طور پر بر صغیر کی اگر ہم بات کریں، ہندوستان اور پاکستان کی اگر ہم بات کریں، بنگلہ دیش کے بھی کچھ علاقوں کو ہم شامل کر لیں، یا اردو زبان طبقے کی ہم بات کریں جو متاثر ہے ہندوستان اور پاکستان کے کلچر سے، وہاں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق اسلام سے بالکل نہیں ہے، اور علاقائی رسمیں ہیں جو ہم نے اپنا لی ہیں، یا اپنا لی ہیں یا کنورژن کی وجہ سے وہ پہلے سے ہمارے درمیان تھی۔ ایک انسان مسلمان نہیں تھا، اپنے مذہب پر تھا، اور وہ کنورٹ ہو گیا، مسلمان ہو گیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے نماز پڑھنے لگا اور دیگر تمام چیزوں کو کرنے لگا، لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں جو پچھلے مذہب یا پچھلے کلچر سے وابستہ رہ گئیں اور اس کے ساتھ چلتی ہوئی اسلام میں داخل ہو گئیں، چونکہ اسلام نے اس سے منع نہیں کیا تھا، لہٰذا یہ اس کو بھی کرتا رہا۔ بعد کے لوگوں نے سمجھا کہ یہ بھی اسلام کا ایک حصہ ہے، جبکہ وہ اسلام کا حصہ نہیں تھا۔ اس کی بہترین، اچھا دیکھیں، کوئی بھی چیز اگر اسلامی ہوگی، شرعی ہوگی، تو وہ تمام مسلمانوں میں ایک جیسی ہوگی۔ مثال کے طور پر نماز ہے ہماری، آپ ایران چلے جائیے ویسے ہی نماز ہو رہی ہوگی، آپ عراق چلے جائیے ویسے ہی نماز ہو رہی ہوگی، آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، اگر فقہ جعفری پہ عمل کرنے والا کوئی انسان ہے تو اس کی نماز آپ کی نماز سے مختلف نہیں ہوگی۔ بے شک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصول ہے، یہ طریقہ ہے، جو ایسا وہاں ہے ویسے ہی یہاں ہوگا، اس کے اندر کوئی چینج نہیں آ سکتا، اس میں کسی کلچر کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ فارس میں ہے تو فارسی میں نماز پڑھے گا، ہم ہندوستان میں ہے تو ہم ہندی یا اردو میں نماز پڑھیں گے، جو انگریز ہے وہ انگریزی میں نماز پڑھے گا، نہیں، وہی طریقہ ہے، اسی قرآن سے سورہ پڑھا جائے گا، اسی طرح سے ذکر سجدہ کیا جائے گا، اسی طرح سے رکوع میں جایا جائے گا، اسی طرح سے تمام ارکان نماز انجام دیے جائیں گے، اسی طرح سے وضو کیا جائے گا، اسی طرح سے ضرورت پڑنے پہ غسل کیا جائے گا، اسی طرح سے جتنے بھی احکام شرعی ہیں، تو ان کا یونیورسل ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ حکم شرعی ہے، شریعت پہ چلا جا رہا ہے۔ اسی طرح ازدواج میں آ جائیں، ازدواج میں صیغہ جیسے کی بات ہو رہی ہے، صیغہ جیسا یہاں پڑھا جائے گا ویسے ہی پاکستان میں پڑھا جائے گا، ویسے ہی ایران میں پڑھا جائے گا، ویسے ہی عرب پڑھے گا، ویسے ہی عجم پڑھے گا، ویسے ہی یورپین پڑھے گا۔ کہیں بھی شادی ہوگی، اگر وہ اسلامی شادی ہو رہی ہے اور فقہ جعفری پہ شادی ہو رہی ہے، تو ہم دو وکیل یا زن و شوہر آپس میں جب صیغہ عقد کو جاری کریں گے تو وہی جملے استعمال کریں گے جو شریعت کی طرف سے اجازت دی گئی، اور دیگر احکامات بھی ایسے ہی۔ خمس کا حکم وہی رہے گا، ایسا نہیں کہ یہاں حکم الگ ہو جائے گا وہاں حکم الگ ہو جائے گا، جن چیزوں پہ خمس آج یہاں واجب ہے انہی چیزوں پہ خمس دیگر ممالک میں واجب ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شرعی کوئی حکم ہوتا تو وہ ہر جگہ ایک جیسا ہوتا۔ اب اگر ہم آ کر شادی بیاہ کے دیگر رسموں میں دخالت دیکھیں، لباس کیسا ہو، تو اب یہاں کسی اور طریقے کا لباس ہے، کچھ فاصلے پہ کسی اور طریقے کا لباس ہے، کسی اور جگہ پہ کسی اور طریقے کا لباس ہے، کہ دلہا کیا پہنے ہو، دلہن کیا پہنے ہو، صحرا ہو یا نہ ہو، پگڑی ہو کہ نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، لیکن چونکہ شریعت سے اس کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، لہٰذا شریعت نے منع بھی نہیں کیا ہے، لیکن ہم اس کو ضد بنا لیں، اس کو دین سمجھنے لگیں کہ صاحب اگر ایسا نہیں ہوگا تو عقد ہی نہیں ہوگا، انگوٹھی نہیں پہنیں گے تو عقد ہی نہیں ہوگا، دلہن اگر فلاں جوڑا نہیں پہنے گی تو شادی ہی نہیں ہوگی، یہ غلط ہے، کیونکہ شادی عقد پڑھتے ہی ہو جائے گی، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس نے کون سا لباس پہنا تھا، کس رنگ کا لباس پہنا تھا، کس طرح کا جوڑا پہنا تھا، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا پڑے گا، اور ہمیں علاقائی لباس پہننے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن اس کو دین نہ بنا لیجئے کہ صاحب اگر اس رنگ کا نہیں پہنا تو شادی صحیح نہیں ہے، یا اس رنگ کا نہیں پہن لیا تو مثال کے طور پر کوئی غلط کام کر لیا، اس طرح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسول اکرم جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا لباس عروسی سفید کلر کا تھا، جبکہ آج بر صغیر میں شاید ہی کوئی دلہن ہوگی جو سفید رنگ کا کپڑا پہنے، بلکہ شاید شادی میں بھی کسی کو اجازت نہ ہو کہ سفید رنگ کا کپڑا پہن کے آ جائے، کیونکہ اس کو ایک ہم نے دیگر مذہب سے قبول کر لیا کہ مثلاً یہ بے وگی کا نشان ہے، جبکہ اس کا تو تعلق اس سے نہیں تھا۔ بہت سے علاقوں میں مثلاً سفید پہنا ہی نہیں جاتا، عرب میں بھی نہیں پہنا جاتا، آج بھی عرب اور ایران میں دلہنیں سفید لباس پہنتی ہیں، لہٰذا لباس کا رنگ کو دین سمجھ لینا یہ غلط ہے۔ مانجھا نہیں ہوا تو مثال کے طور پر شادی نہیں ہوگی، یہ شادی میں صرف دو چیزوں کو سنت قرار دیا گیا ہے، خود شادی عقد اس میں واجب ہے پڑھا جانا، یہ خود شادی سنت ہے، عقد اس میں پڑھا جانا ضروری ہے، بغیر اس کے شادی صحیح نہیں ہوگی۔ ولیمہ مستحب مؤکد ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کو شریعت نے نہ واجب کیا ہے، نہ مستحب کیا ہے، نہ کچھ کہا ہے، نہ رسول اللہ نے کیا ہے، تو ہم اس کو
نہ ہی ائمہ نے کیا ہے، تو ہم اس کو کیسے جزو دین یا جزو سنت بنا سکتے ہیں جو رسول اللہ نے کیا ہی نہ؟ ہاں، کھانا رسول اللہ نے کھلایا ہے تو کھانا کھلانا سنت مانی جا سکتی ہے، ولیمہ رسول اللہ نے دیا بھی ہے اور ولیمہ دینے کی تاکید بھی کی ہے، لہٰذا وہ سنت مانی جا سکتی ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ علاقی رسم و رواج میں ہم اتنا جکڑ گئے کہ اصل دین کو ہم بھولتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ تو وہ چیزیں جو جائز ہیں، یہاں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اصلا جائز نہیں ہیں۔ جیسے میں نے کسی پروگرام میں عرض کیا تھا، سونے کی انگوٹھی مثلاً دولہے کو پہنانا، سونا پہنانا حرام ہے مرد کو، چاہے وہ دولہا ہو چاہے وہ دولہن نہ ہو، چاہے وہ عقد کا وقت ہو چاہے عقد ہو، اصلاً ہر حال میں حرام ہے اس کے اوپر۔ تو کیسے ایک چیز جو حرام ہے شادی کے موقع پہ حلال ہو جائے گی؟ بالکل حلال نہیں ہوگی۔ یا اسی طرح دیگر چیزیں، حجاب کا اہتمام ہے، جو شادی میں شرکت کرنے خواتین آ رہی ہیں، ایسا نہیں ان کے اوپر حکم حجاب ختم ہو گیا، نہیں، ان کے اوپر حجاب کا حکم رہے گا۔ ہم لوگ کو زیادہ اس کی پریشانی ہوتی ہے، عقد کے لیے اجازت لینے دلہن کے پاس جائیے، کتنے مسائل ہو جاتے ہیں، کوئی پردہ کرنے کو تیار ہے، ایک ہنگامہ ہوتا ہے کہ صاحب کسی طرح پردہ حاصل ہو جائے اور لوگ الگ ہو جائیں اور دلہن سے جا کر وکیل اجازت لے لے اور عقد پڑھنے والا اجازت لے لے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ابھی ہم شریعت کو مذاق سمجھ رہے ہیں یا ہم اس کو صحیح طرح سے عمل نہیں کرنا چاہ رہے ہیں کہ صاحب، یا مثال کے طور پہ ویڈیوگرافی ہو رہی ہے کہ صاحب شادی تو ایک ہی بار ہوتی ہے، ویڈیوگرافی ہونی چاہیے۔ ویڈیوگرافی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شریعت نے جو حکم دیا اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ ویڈیوگرافی اگر ایک نامحرم کر رہا ہے، خاتون کی جو بنی سنوری بیٹھی ہے، تب تو اور بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ جیسا کہ حجاب میں ہم لوگوں نے سے پہلے بھی بحث کی تھی کہ نامحرم کے سامنے وہ اپنے آرائش کو ظاہر نہیں کر سکتی ہے، چاہے وہ دلہن ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، اس کا طریقہ ہے، کوئی اگر خاتون آ کر اس کا فوٹو کھینچ رہی ہے یا ویڈیوگرافی کر رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے مسائل، تو ہمارے شادی بیاہ کے مسائل میں ہمیں بہت ضروری ہے دیکھنا کہ ہم کہیں اس سنت مؤکدہ پیغمبر و ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام میں حرام کو داخل تو نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ صرف اس کا مسئلہ اس دن کی تقریب تک نہیں ہے، اس کے اثرات بعد تک مرتب ہوں۔ جس گھر کی بنیاد حرام پہ ڈالی جائے گی وہاں پھر نتیجے میں حرام کاری شروع ہو جائے گی۔ آج جو ہمیں پریشانی ہو رہی ہے کہ اولاد بات نہیں سنتی ہے، اولاد عمل نہیں کرتی، اولاد قرآن نہیں پڑھتی ہے، کیوں؟ آپ نے جو ابتدا کی ہے وہ صحیح نہیں ہے، آپ نے جو شروعات کی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ آپ جب حرام کے ذریعے سے حلال کو مخلوط کرنے لگیں گے تو اپنے آپ چیزیں خراب ہوتی چلی جائیں گی۔ لہٰذا ہمیں نہ صرف اس لحاظ سے کہ ہمیں حرام سے بچنا ہے، بلکہ حرام کے اثرات سے بھی ہمیں محفوظ رہنا ہے اور اپنے آپ کو رکھنا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جس کا تعلق اس علاقے کے سماج سے ہے، اس علاقے کے لوگوں سے ہے، کہ وہاں کے لوگ دیکھیں کہ ہمارے یہاں کون سی چیزیں ہیں جو نقصان پہنچا رہی ہیں سماجی ڈھانچے کو۔ بہت زیادہ خرچ کرنا، نتیجے میں وہ جو کمزور طبقہ ہے اس کے لیے پریشانی ہو جاتی ہے اپنی بیٹیوں کی شادی۔ سبحان اللہ۔ اب یہ سوال بھی بالکل اسی سے ملتا جلتا ہے۔ شہیر احمد صاحب سوال کرتے ہیں کہ اس طرح کی شادی جس میں بیجا اسراف ہوتا ہے اور ایک شخص اپنی بیٹی کی شادی میں لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، وہ یہ بتانے کے لیے کہ اس کے ہاں 20 طرح کے ڈشز بنی ہوئی ہے، کیا اس کو شرعی طور پہ اس کو روکا گیا ہے اور اس کے لیے کیا حکم شرعی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک خود شادی کا تعلق ہے، شادی اپنے آپ میں صحیح ہوگی، لیکن شریعت نے اسراف کرنے سے منع کیا ہے۔ قرآن کا واضح حکم ہے کہ لا تصرفو، اسراف مت کیا کرو۔ یہاں پہ لا حرام کی حرمت ہے، اسراف نہیں کرنا ہے۔ لہٰذا جہاں پر عام طور سے جو غذا بنائی جاتی ہے اس سے کام چل سکتا ہے، آپ اگر صرف ڈسپلے آف ویلتھ کری جا رہی ہے یا نعمتوں کو بیجا استعمال کیا جا رہا ہے یا خرچ کیا جا رہا ہے تو شریعت نے اس کو اجازت نہیں دی ہے اور انسان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن خود اپنے آپ پہ شادی پہ کوئی حکم نہیں آئے گا، شادی اپنے آپ میں صحیح ہے، لیکن اس کا عمل صحیح نہیں ہے اس طرح سے بیجا خرچ۔ لہٰذا اسی چیز کو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ایک شخص 20 طرح کے کھانے پکاتا ہے تو یہ نچلا طبقہ جو ہے، جو اقتصادی لحاظ سے نچلا طبقہ ہے، یہاں پہ مراد صرف ہماری مراد علیہ باللہ کسی شخص کو اوپر یا نیچے دکھانا نہیں، ہم اقتصاد کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں کہ ایک انسان ممکن ہے کہ سماج میں اقتصادی لحاظ سے اس کا طبقہ اونچا ہو اور اقتصادی لحاظ سے ایک شخص نیچے ہو اس سے، اور یہ طبیعی چیز ہے۔ لیکن اگر ایک انسان پیسہ خرچ کرتا ہے جس کے نتیجے میں وہ طبقہ جس کے پاس کم پیسے ہیں اس کے ہاں شادی کے سلسلے سے مسائل بڑھ جاتے ہیں، اس کے ہاں توقعات بڑھ جاتی ہیں، یا اس کے لیے اس لیے مسئلہ ہو جاتا ہے کہ صاحب میں اپنی بیٹی کی شادی تب کر پاؤں جب میرے پاس اتنے پیسے ہوں گے، جس کی وجہ سے شادی میں تاخیر ہوتی ہے لڑکی کی یا لڑکے کی، اور نتیجے میں حرام
کی طرف سماج متوجہ ہوتا ہے تو یہ شخص اس کا ذمہ دار بنے گا جو اس طرح کی رسموں کو یا اس طرح کی چیزوں کو وہاں پر شروع کر رہا ہے یا اپنا عمل کر رہا ہے صرف اپنی طاقت کو دکھانے کے لیے یا اپنی دولت کو دکھاانے کے لیے۔ بہت سے طریقے ہیں جس کے ذریعے سے آپ یہی پیسہ خرچ کر کے اپنی شادی کو بہتر کر سکتے ہیں اور ثواب بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ 20 طرح کے کھانے پکا سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کئی شادیوں میں کھانے پکوا سکتے ہیں۔ اگر کم کھانے پکوائیں آپ تو بہت ممکن ہے کسی غریب کی بیٹی کی شادی میں آپ کھانا اپنی طرف سے کروا سکتے ہیں کہ اس کے لیے ایک بوجھ ہلکا ہو جائے۔ اگر ہم اس طرح کا ایک سماج تشکیل دیں، اس طرح سے عمل کریں کہ ایک انسان یہ طے کرے کہ ہاں اگر میری بیٹی کی مثال کے طور پر شادی اچھی ہوگی تو میں 10 اور لڑکیوں کی شادی میں کا خرچ اپنے اوپر برداشت کروں گا، بجائے اس کے کہ میں آ کر 20 طرح کے کھانے اور 50 طرح کے جوڑے کے اوپر پیسہ خرچ کروں اور اس کو نمائش کروں دنیا کے سامنے، جو کہ آج کل ہو رہا ہے۔ اس کو کہتے ہوئے عجیب سا لگ رہا ہے لیکن ہو رہا ہے، اور اگر ہم بیان نہیں کریں گے تو کیسے روکیں گے، کیسے لوگ متوجہ ہوں گے کہ یہ چیز غلط ہے؟ تو اگر ایک انسان یہ بجائے اس کے یہ عہد کرنے کے کہ صاحب اگر میری بیٹی کی شادی ہوئی تو میں 50 طرح کے کھانے کھلاؤں گا، اگر یہ عہد کرے کہ اگر میری بیٹی کی شادی عزت و احترام سے ہو جائے تو میں 10 اور غریب لڑکیوں کی شادی میں مدد کروں گا، یا 10 اور لڑکوں کے پڑھائی کے سلسلے میں مدد کروں گا، یا 10 لڑکیوں کی پڑھائی کے سلسلے میں مدد کروں گا، جو روش امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام تھی یا دیگر ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی روش تھی، تو شاید سماج کے لیے زیادہ بہتر عمل کر سکے اور ایک عملی نمونہ بن سکے، اور اس کی برکتیں اس کو کتنی حاصل ہوں گی۔ جو شادی اس طرح سے ہو کہ اس کے طفیل میں یا اس کے نتیجے میں 10 اور لڑکیوں کا گھر آباد ہو رہا ہے تو اس کی کتنی برکتیں اس جوان لڑکی کو اور اس کے شوہر کو ملنے والی ہیں جس کے نتیجے میں دیگر 10 لوگوں کی شادی ہوئی ہے۔ لہٰذا ہمیں اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں اگر صحیح طرف ڈائیورٹ نہیں کریں گے ہم انرجی کو، چاہے وہ کسی بھی طرح کی انرجی ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ عزت ہو، چاہے وہ آبرو ہو، چاہے وہ علم ہو، اگر صحیح طریقے پہ ڈائیورٹ نہیں ہوگا تو پھر وہ غلط طریقے پہ جائے گا اور اس کے نقصانات بھی اور زیادہ برے ہوں گے، کیونکہ اگر کوئی چیز کم ہے تو اس کا نقصان کم ہوتا ہے، اور اگر کوئی چیز زیادہ ہے تو اس کا نقصان اور زیادہ ہوتا ہے۔ تو اگر دولت زیادہ ہے اور صحیح طریقے سے یوز نہیں ہو رہی تو اس کے نقصانات اس دولت سے کہیں زیادہ ہوں گے جو کم ہے اور وہ غلط طریقے میں استعمال ہو رہی ہے۔ اسی طرح دیگر چیزوں کا بھی تعلق ہے۔ تو لہٰذا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم ایسا کوئی عمل انجام نہ دیں جس سے سماج میں انتشار پھیلے یا سماج میں بیلنس بگڑنا شروع ہو جائے۔ ایک انسان جو اس طرح سے خرچ کرے وہ سبب بن رہا ہے کہ یا دوسرا اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکے گا، یا ہمیشہ نادم رہے گا، یا بہت سی شادیوں میں تاخیر ہوگی کہ جس کے نتیجے میں ایک سماج جو ہے اس کا جو اصل بنیاد ہے وہ متزلزل ہوگی، اور خداوند عالم اس چیز کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ جزاک اللہ۔ آقا محمد آدم صاحب سوال کرتے ہیں کہ مہر کے بارے میں تفصیل سے بتائیں، اور اکثر کر کے اس مہر کے سلسلے میں دو آپسی خاندان آپس میں جھگڑ بھی جاتے ہیں اور ان کی اپنی زندگی جو ہے بڑی مشکلات میں گزرتی ہے۔ تو مہر کیوں رکھا گیا، اس کی وجہ کیا تھی، اور کس طریقے سے اس کا اقدام کرنا چاہیے؟ دیکھیں جو مہر کا مسئلہ ہے، مہر کا مسئلہ یہ ہے کہ مہر ایک یوں کہہ سکتے ہیں آپ ایک ٹوکن ہے، ایک نشان ہے کہ مثال کے طور پہ چونکہ عقد ہو رہا ہے، کانٹریکٹ ہو رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ادھر سے جب دو طرف سے کانٹریکٹ ہو رہا ہے تو ایک چیز جب ادھر بدل کی جا رہی ہے تو دوسری طرف کوئی چیز رکھی جائے گی تاکہ کانٹریکٹ صحیح طریقے سے عملی ہو سکے۔ عقد میں لے رہا ہوں میں اس خاتون کو اس مہر پر، یہ ہو گیا مہر۔ تو مہر ایک ٹوکن، نہ کہ اس خاتون کی اعظم باللہ ویلیو ہے کوئی، یعنی اس کی ویلیو یہ مہر نہیں ہے، لیکن مہر صرف ایک ٹوکن ہوتا ہے تاکہ اس عقد کو ہم رسمی بنا سکیں، اس کو آفیشیٹ کر سکیں۔ اس کو آفیشیل ہونے کے لیے مہر کا ہونا ضروری ہے۔ اب وہ مہر چاہے وہ 1 روپیہ ہو چاہے وہ زیادہ ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ لہٰذا مہر کا جو تعین ہے وہ اس لحاظ سے نہیں ہے کہ یہ مثلاً خاتون کی قیمت ہو یا اس طرح کی کوئی چیز کسی کے ذہن میں آ رہی ہو، نہیں، قیمت نہیں ہے اعوذ باللہ، یہ صرف ایک سسٹم ہے یا کرائٹیریا ہے یا ایک شرط ہے عقد کو صحیح ہونے کے لیے، آفیشیٹ ہونے کے لیے۔ مثال کے طور پر اسٹیمپ پیپر ہے، اسٹیمپ ڈیوٹی لگتی ہے، آپ کو پراپرٹی خرید رہے ہیں تو اسٹیمپ ڈیوٹی لگ رہی ہے، تو یہ اسٹیمپ ڈیوٹی اس پراپرٹی کی ویلیو نہیں ہے، یہ اپنے آپ میں اس کو جوڈیشل کرنے کے لیے اس پیپر کو ویلیویٹ کرنے کے لیے اس پیپر کو اسٹیمپ ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ اسی طرح مہر رکھا گیا ہے۔ جہاں تک مہر کے تعین کی بات ہے، مہر لڑکی کا حق ہے، لہٰذا وہ جو مہر چاہے تعین کر سکتی، اس پہ لڑکے کو اختیار نہیں ہے۔ لڑکی کو اختیار ہے کہ میرا مہر یہ، اگر دے سکتے ہو یہ مہر تو میرے ساتھ ازدواج کر سکتے ہو، نہیں دے سکتے ہو
فی امان اللہ، یہ تو یہ اختیار خاتون کے پاس ہے، لڑکی کے پاس ہے، لہٰذا لڑکے والوں کو اس میں حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر کوئی بات کریں یا اپنی طرف سے کہیں کہ ہمیں اتنا مہر دیں گے۔ جہاں تک مہر تعین کرنے کا مسئلہ ہے کتنا ہو، شریعت محمدی نے اس پہ کوئی حق اس طرح سے نہیں بیان کیا کہ اگر اتنا کر دیا تو حرام ہو جائے گا اور اتنا کر دیا تو صحیح ہو جائے گا، نہیں، لیکن آزاد چھوڑنے کے بعد رسول اللہ خود اپنے لیے اور اپنے بیٹی کے لیے اور سنت کے لیے، جس کو ہم مہر فاطمی آج کہتے ہیں، وہ 500 درہم چاندی ہے۔ 500 درہم چاندی کا مطلب ہو گیا 1.25 کلو چاندی۔ اب اگر کوئی مہر فاطمی دینا چاہتا ہے تو اسے 1.25 کلو چاندی کی قیمت کو حساب کرنا چاہیے، وہ ڈیلی کے حساب سے چاندی اوپر نیچے ہوتی ہے، لہٰذا 1.25 کلو چاندی مہر فاطمی ہے۔ اب آپ آج کی تاریخ میں جو بھی 1.25 کلو چاندی کی قیمت ہو اس کو مہر بنا سکتے ہو تو یہ مہر فاطمی ہو جائے گا، لیکن اس سے کم پر بھی مہر پر بھی عقد صحیح ہے اور اس سے زیادہ پر بھی شادی صحیح ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ مہر زیادہ نہ رکھا کرو۔ آقا بہت بہت شکریہ، اور وقت تمام ہو گیا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور ہم دعا گو ہیں اپنے وقت کے امام کے لیے کہ ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں شمار کرے۔ ناظرین کرام، ہمیں دیجیے اجازت اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔